ہم جب میڈیشن کا کورس کر رہے تھے نا ثالثی کا, تو ایک بڑی زبردست چیز ہمیں بتائی گئی. میڈیٹر ہوتا ہے نا جو دو پارٹیوں میں سلو کرواتا ہے, تو ایک اس کورس میں بڑی زبردست ایک چیز ہمیں بتائی گئی. علماء کا کو بہت دفعہ موقع ملتا ہے نا دو پارٹیوں میں صلح کرانے کا, اس میں جو سب سے پوائنٹ کی چیز ہم نے سمجھی ہے, انہوں نے کہا کبھی بھی کسی فریق کی طرفداری نہ کرنا, یعنی یہ شو بھی نہ کرنا کہ ہم اس کی طرف ہیں, اگرچہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ درست ہے, یہ حق پر ہے, کیونکہ آپ جج نہیں ہیں, آپ کو ایز اے جج نہیں بلایا گیا کہ فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط, آپ کو صلح کے لیے بلایا گیا ہے. تو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ دو پارٹیاں ہمارے پاس آئی ہیں, مثال میاں بیوی آگے جھگڑا کر کے, یا چاچا اور بھتیجوں کی وراثت کا جھگڑا ہے, تو پہلے آپ نے ان سے فیصلہ کروانا ہے. تین چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اس میں, آپ لوگ بھی یہ سیکھ لیں جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی بعض دفعہ خاندانوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ تین پوزیشن اپنی واضح کریں کہ میں کیا, میرے پاس کس طور پر آئے ہو, یا تو مجھے جج بنا کے آئے ہو کہ میں فیصلہ کروں گا, یا مجھ سے مفتی کے طور پہ پوچھنے آئے ہو کہ شریعت کا حکم بتا دوں, یا مجھ سے سلو کروانے آئے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں بولو, الگ الگ ہیں. اگر دونوں پارٹیاں مجھے کہہ دیتی ہیں نا مفتی صاحب ہم آپ کو ایز اے مفتی آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں, تو فتوے میں پھر سیدھا سیدھا جو شریعت کا حکم ہے وہ ان کو بیان کر دیا جاتا ہے, بیان کر دیا جاتا ہے. یہ لو بھائی, اب اس میں جو سچویشن بتائے گا اس کو اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا جائے گا. مثال کے طور پر شوہر نے کہا کہ میں نے طلاقیں نہیں دی ہیں, بیوی کہہ رہی ہے میں نے دی ہیں, تو ہم بیوی سے کہیں گے آپ سوال لکھ کے دو. بیوی کہے گی میں نے اپنے کانوں سے 3 طلاقیں سنی ہیں, تو میں کیا جواب لکھوں گا؟ اگر آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے تو آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی, یہ لو فتویٰ. وہ کہے گا میں نے تو نہیں دی, ہم کہیں گے فتویٰ لکھ کے. وہ کہہ رہے اللہ کی قسم میں نے نہیں دی ہے, ہم کہیں گے اگر آپ نے واقعی نہیں دی ہے تو یہ آپ کی بیوی ہے, یہ لو فتویٰ. ٹھیک ہے نا؟ فتویٰ کیا ہے؟ جو سوال ہے اس کے حساب سے شریعت کا حکم بولو بتا دیا اس کو. تو میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں بھائی آپ مجھے, میری پوزیشن کیا ہے؟ ایز اے مفتی آئے ہو, اچھا وراثت میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں میرے پاس, میں کہتا ہوں بھائی ایز اے مفتی تو یہ وراثت کا یہ مسئلہ ہے, ابا کا اتنا حصہ, اماں کا اتنا حصہ, فلانے کا اتنا حصہ, ڈمکانے کا اتنا حصہ. اب وہ کہتے ہیں ہم نے بہن کا حصہ دے دیا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ مکر گئی ہے کہ نہیں دیا. تو میں کہتا ہوں فتویٰ چاہیے, تو فتویٰ یہ ہے کہ بھائی اگر گواہ ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو وغیرہ وغیرہ, اس طرح کر کے جو بھی فتویٰ ہے, اور اس کو بتا دیا کہ اگر آپ نے دے دیا ہے تو قیامت کے دن آپ, یعنی جھوٹ بول رہی ہے نا, اگر وراثت لے کے مکر گئی ہے تو آپ مجرم ہوگی. جو بھی اس کے حساب سے شریعت کا حکم ہے جس کو کہتے ہیں دیانت, کہ آخرت کے حساب سے یہ بنتا ہے اس میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جج کے طور پر, تو پھر ہم اس سے گواہ مطالبہ کرتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں بھائی میری حیثیت ایز اے ایک جج کی حیثیت ہے, تو جج کی حیثیت میں تو بھائی اگر آپ نے کسی پر کوئی دعویٰ کیا ہے آپ گواہ لے کر آؤ. اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھائے. اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا, یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ گواہ پیش کر دیتا ہے, تو جو گواہ پیش کرے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. جج کا یہی کام ہوتا ہے نا. مفتی کا کام ہوتا ہے وہ بتائے کہ حقیقت پہ بتائے کہ حقیقت میں جو ہے بھائی اس کے حساب سے ہی ہے. جج کا کام ہوتا ہے حقیقت نہیں دیکھتا. جج کہتا ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی اور مکر گیا, بیوی نے اپنے کانوں سے سنی ہے, مفتی کے طور پہ فتویٰ لیں گے ہم بیوی کو, کہیں گے آپ حرام ہو. جج بنا کے فتویٰ لیں گے نا ہم سے, جج بنا کے فیصلہ کروائیں گے, تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کا دعویٰ ہے آپ گواہ لے کر آؤ. عورت سے ہم کہیں گے, وہ کہے گی میرے پاس گواہ نہیں ہے, تو ہم شوہر سے کہیں گے آپ قسم اٹھاؤ. مدعی گواہ پیش کرتا ہے, اگر گواہ نہ ہو تو قسم اٹھوائی جاتی ہے مدعا علیہ سے. تو اب شوہر اگر, عورت مدعی ہے صورت میں نا, کہ ہم اس سے کہیں گے گواہ لے کر آؤ, تو گواہ نہیں لے کر آئے گی, ہم شوہر سے کہیں گے بھائی قسم اٹھاؤ کہ میں نے نہیں دی ہے. وہ کہے گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہیں دی. ہم کہیں گے یہ آپ کی بیوی ہے, لے جاؤ اس کو. یہ جج بن کے کیا ہے؟ اب مفتی کہہ رہے کہ آپ کی بیوی نہیں ہے, مفتی عورت کو کہہ رہے کہ آپ شوہر سے کیا کرو, جان چھڑاؤ, کیونکہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے ہمارے فیصلے کی وجہ سے آپ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو گئی ہو. لیکن جج کیا کہے گا؟ جج کہے گا بھائی ہمیں کیا پتا, ایسے تو کوئی بھی عورت اٹھ کے کہے. تو یہ 2 فیصلے مختلف. تو ثالثی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ثالثی کا کام یہ ہوتا ہے, میڈیٹر جو ہوتا ہے نا, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل, وہ کیا کرتا ہے آپ کے جو جھگڑے ہیں اس میں اس کا کام ہے جھگڑا ختم کرنا. مثال کے طور پر ایک دفعہ میرے پاس ایک پارٹی آئی, اس نے کہا کہ انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں یا 10 لاکھ کھائے ہوئے ہیں, مجھے یاد نہیں.
اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے. میں نے کہا میری حیثیت مفتی کی ہے یا جج کی ہے, ایک بنانا, ایک طرح سے فیصلہ کروں گا. یہ نہیں کہ پہلے جج بن کے فیصلہ کرواؤ پھر مفتی بن کے فیصلہ کرواؤ پھر جوڑ توڑ کرواؤ, یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے نا فیصلہ کریں, ہمارے درمیان جھگڑا بہت ہو رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا ان کا جھگڑا بہت ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بیان سے ہٹ کے تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو خاندان کے بڑے ہیں وہ تھوڑا سا مسائل حل کرنا سیکھیں. لوگ سالس بن کے نا اور لڑوا دیتے ہیں اور معاملہ کیا کر دیتے ہیں خراب. تو میں نے پھر اس پارٹی کو بلایا جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے 10 لاکھ کھائے. میں نے کہا 10 لاکھ تو اس کا باپ بھی نہیں دے گا, یہ ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. کورٹ میں جاؤ گے, کورٹ میں ہوگا یہ کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی تمہیں. 10 لاکھ سے زیادہ تم وکیلوں کو کھلا دو گے, شکر کرو یہ میرے پاس آ گیا ہے آپ کا کیس لے کے, تو 10 سے کچھ کم میں آ جاؤ آپ. مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو 10 دیے ہیں کہ نہیں دیے, نہ میں آپ سے گواہوں کا مطالبہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. آپ بتاؤ, جھگڑا ختم کرنا ہے نا. اس کو میں کسی طریقے سے نیچے لایا 5 پہ 4 پہ. میں نے کہا یار آپ نے دیے ہوں گے لیکن گواہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس, تو کہیں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. اور تو اب اس کو لائے ہم 5 پہ. ادھر جو بندہ تھا میں نے اس کو بولا, میں نے کہا دیکھ بھائی تو نے اگر لیے ہیں نا ٹھیک ہے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ یہ تیرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے دیے ہیں. جج اگرچہ اس کو فیور نہیں دے گا, سوری اس کو فیور دے گا, الٹا کہہ دیا میں نے, جج اس کو فیور نہیں دے گا, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو کسی بھی مفتی کے پاس جائے گا, مفتی کہے گا تیرے پیسے جس طرح سے چاہے نکلوا لے, تو الٹا لٹکا کے نکلوا لے, چترول لگا کے نکلوا لے, اس کی بائک چوری کر لے. تو اب تو نے لیے نہیں لیے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ تیری جان چھوڑے گا نہیں, یہ نہیں چھوڑے گا تیری جان. تو کچھ دے کے جان چھڑوا لے, کیا خیال ہے. جیسے میں نے کھجور کا بزنس کیا تھا, چند لاکھ روپے لگائے, 50,000 کا نقصان ہو کے مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے کرنے کا نہیں ہے. تو 50,000 میں اگر یہ نالج میرے پاس آ گئی کہ مجھے کھجور کا بزنس قیامت تک کبھی بھی نہیں کرنا, تو یہ نقصان نہیں ہے, بہت فائدے کی چیز ہے. اور یہ فائدے میں لوگوں کو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں. بھائی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے, اس میں کروڑوں روپے کے کنٹینر پہلے سے بک کر لیے ہوتے ہیں لوگوں نے مناسب قیمتوں پہ. خیر, تو میں نے وہ اچھل رہا ہے نا دائیں بائیں اچھل کود, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں پورے 10 لاکھ جو ہے نا وہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اس کو, میں نے جب لیا ہی نہیں ہے میں کہاں سے دوں. میں نے کہا دیکھ بھائی میرے نہیں یہ پیسے, تو میرے پاس آیا ہے نا مسئلہ حل کرانے کے لیے, دے کچھ دے کے جان چھڑا لے, کیونکہ میں نے پہلے کیس کی نوعیت سمجھ لینا. تو میں نے کہا مجھے کوئی غرض نہیں ہے وہ آپ کے گھر پہ آ کے الٹا لٹک کے پیسے نکلوائے, بائک چھینے آپ کی, کچھ بھی کرے, میں کسی کے کام نہیں آؤں گا, نیوٹرل بن کے. بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ. اچھا یوں سمجھنے لگتا ہے یہ مفتی صاحب کی دلچسپی ہے اس میں. بھائی میری دلچسپی نہیں ہے, لڑو یہاں بیٹھو, میں نے کہا ابھی لڑواتا ہوں آپ دونوں کو. اگر پسٹل چاہیے گارڈوں سے لے کے رائفلیں دیتا ہوں, مار دو ایک دوسرے کو, مجھے کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو میرے چاچے لگتے ہو نہ تم میرے مامے لگتے ہو. یہ سالس کو چاہیے بتائے کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھائی اس میں, آپ کے فائدے کے لیے فی سبیل اللہ میں ایک ٹائم نکال رہا ہوں, یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اکیلے میں بلا کے اس کو بولا یہ اس کا باپ بھی نکلوائے گا. بالآخر وہ آ گیا تمیز سے نا, تو مکہ ہو گیا, لکھ دیا اور مسئلہ حل ہو گیا ان کا, ختم ہو گئی بات. ایک خاتون آئی کہنے لگی میرا شوہر یہ, میرا شوہر وہ, میرا شوہر فلانا, میرا شوہر ڈمکانا, وہ اتنے